بھائی حاجی صاحب کی کرسی صحیح جگہ لگواؤ بھائی منیر، جہاں حاجی صاحب کو آسانی ہو وہاں بٹھواؤ بھائی، جہاں آسانی ہو حاجی صاحب کو. تو کہا مٹھائی کھلاؤ، کنا کھلاؤ، بریانی کھلاؤ. کا کیا ہوا؟ کہا آپ کے ووٹ 12,000 آئے اور سامنے والے کی ضمانت جب ضبط ہو گئی، وہ جیتے گا بھائی جیتے گا. وہ بکرا لاؤ جس کے اندر وہ چاول بھی ہوتے ہیں، یا حاجی صاحب کا نمکین گوشت لاؤ، تم جیت گیا بھائی. اس نے کہا بھائی مسئلہ کیا ہے؟ ارے وٹ جل گھوڑی بیٹا جو ہے تو صحیح چاچا. کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ بیوقوف، ابھی 40 پولنگ بوتھ باقی ہے. جب سب سے الیکشن آئے گا، رزلٹ آئے گا، کمشنر ٹھپا مارے گا، تب آپ کو میں مٹھائی کھلاؤں گا. ہم نے بیان کر لیا اللہ کی توفیق سے ہے جی، اور داڑھی اللہ نے عطا فرمائی، نماز پڑھ لیا، بس شیطان کہہ دے گا جیتے گا بھائی جیتے گا، تو اللہ والا بن گیا. زکوٰۃ کے بوتھ پر کتنے نمبر پڑے ہیں؟ آج بھی ایک شخص نے خوشخبری سنائی، الحمدللہ تبلیغی ساتھی ہیں، الحمدللہ وراثت ہوگی اتنے برسوں کے بعد، رونے کے بعد، اتنا چیخنے کے بعد وراثت ہی نہیں دے رہے. وراثت کے بوتھ کتنے ملے اس پہ نمبر؟ زبان کے 20 گنا ہے اس پر کتنے نمبر ملے؟ آنکھوں کا زنا ہے نامحرم کو دیکھنا، اس پہ کتنے نمبر ملے؟ تکبیر اولیٰ کے ساتھ 15 سنتوں 18 سنتوں کے ساتھ وضو، 51 سنتوں کے ساتھ نماز. اور کل بیان کیا تھا پرسوں اس بات پر کہ صبح سے اٹھنے سے لے کر اور فجر کی نماز سے باہر نکلنے تک کتنی سنتیں ہم چھوڑتے ہیں، کتنا نور چھوڑا، کتنا ثواب چھوڑا. اور سب پر عمل کر کے جو فلم والا اخبار دیکھ لیا، وہ جو بھابھی کو تھپڑ مارا، وہ بھابھی کو، جی ایسے نالائق بھی ہیں، اصلاح نہیں کراتے، غصے کا پاگل، اپنے کو نیک بھی ہم سمجھتے ہیں. لے بھائی اب بتاؤ یہ کتنے بوتھ ہے؟ یہ سچ بولنے کا بوتھ، ماں باپ کی دعائیں لینے کا بوتھ. تو بہرحال یہ بات الیکشن میں یاد آئی تو میں نے کہا کیوں بھائی؟ آپ کے ابا کہہ رہے ہیں چوکھٹ بدل دو. کا پتہ نہیں کیوں ناشتہ 2 دفعہ دیر سے ملا ہے. میں نے کہا بھائی آپ کے والد صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برابر ہیں نعوذ باللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر تشریف لائے اور ان کو پتا تو نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بیوی آپ کا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ شکایتیں شروع کر دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے اور دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، ناشکری کرو گے میرا عذاب بھی سخت ہے. موبائل میں یہ بھی عذاب موجود ہے کہ اس کے لیے کیمرے کے ذریعے جا رہے ہیں کینیڈا، پولینڈ، اسکاٹ لینڈ، تھائی لینڈ، ابھی شفقت گرین لینڈ، پتہ نہیں سوئٹزرلینڈ، کتنے لینڈوں میں جا رہے ہیں. وہاں پر ذرا اپنی کراکری دکھانا، ذرا اپنے شو پیس دکھانا، ذرا وہ فریج جس میں سے برف نکلتی ہے آٹومیٹک بٹن دباتے ہوئے وہ دکھانا، ذرا اپنے جیولری دکھاؤ، آرٹیفیشل جیولری دکھاؤ، اپنی کراکری دکھاؤ، یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ. شور گھر میں آئے تو مجھے ننو جھائے، ارے ہن وٹ سے چھاچھا ہے ناشکری. اس کے بعد دیکھو کیا کیا نہیں ہے، تم نے مجھے دیا کیا ہے، یہ ناشکری کا آلہ بھی ہے. ہر وقت دماغ خراب، ساری رات جاگ رہے ہیں، سہیلیوں سے بات کر رہے ہیں، مرد حضرات سہیلوں سے بات کر رہے ہیں، پتہ چلا فجر کی اذان ہو رہی ہے، ناچ گانا چل رہا ہے. پھر آتے ہیں عامل بابے کے پاس، تعویذ دیتے بندش ہو گئی ہے. کس چیز کی بندش ہو گئی ہے؟ بیت الخلاء کا باہر سے کسی نے دروازہ بند کر دیا ہے کیا؟ حضرت علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب، ان کو وہ تھوڑا کڑک معاملہ تھا ان کا. حضرت علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں پٹھان ہوں لیکن پٹھانی بھول چکا ہوں. تو ان کے والد صاحب تو بھولنے نہیں تھے نا. تو کسی نے کہا حضرت بن نوری ٹاؤن میں ایک صاحب آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں میں ایسا رکھتا ہوں معاملہ، جہاں چاہتا ہوں وہاں پہنچ جاتا ہوں. علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب نے فرمایا ذرا بتانا تو یہ ہے کون؟ کہا آتا ہے صرف استنجا کے لیے دکان سے. کب جو بھی ہو تو مجھے بتا دو. آ کے جلدی خادم نے بتایا حضرت یہ واش روم جو ہے نا بیت الخلاء میں یہ گیا ہے ابھی. فرمایا ٹھیک ہے. اسٹول باہر رکھا، باہر سے کنڈی لگا دی. گرمی 48 ڈگری کی گرمی. جب وہ بمباری کر کے فارغ ہوا ہے جی، مختلف قسم کی فائرنگ ہوتی رہتی ہے بھائی. جب اس سے فارغ ہوا دروازہ کھولا، دروازہ کھلے ہی نہیں. دروازہ کھولا، ارے بابا دروازہ کھول چاچا کاکو سے میں بند کرے ہے جی. وہ حضرت خاموش باہر بیٹھے ہیں. اور پھر حالت خراب ہو گئی. کہ آپ نے خود تو کہا تھا کہ میں جہاں چاہتا ہوں وہاں پہنچ جاتا ہوں، تو آپ بیت الخلاء سے جہاں چاہتے ہو پہنچ جاؤ. آپ کہے بھائی کھولو ابھی ہم تو پھنس گیا ہے. کہا چاچا جب تک تو بیت الخلاء میں توبہ نہیں کروں گا کھولوں گا بھی نہیں. حضرت نے بیت الخلاء میں اسے جو ہے توبہ کرائی. دماغ خراب، جہاں چاہتا ہوں پہنچ جاتا ہوں. یہ سب ایسی ڈرامے بازیاں ہیں، بس ہم لوگ وہیں مرتے ہیں اور اللہ والوں کے پاس سمجھ میں بات نہیں آتی. تو بہرحال جناب میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ نے شکایتیں شروع کر دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماعیل آئے تو کہنا چوکھٹ بدل دو.
حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آئے، اہلیہ نے سب بتایا، فرمایا تجھے فارغ کر دیا، جاؤ۔ میری باپ بہن بہو بیٹیوں، اتنی بڑی تعداد میں آپ پردے سے آتی ہوں، اور ہر روپیہ میں گھر میں سنا جاتا ہے بہت سے گھروں میں، غور سے سننا۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ پیارے شیخ فرماتے ہیں، اے بہو بیٹیوں، ناشکری کی وجہ سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے محروم ہوئی، پھر شادی ہوئی۔ دیکھنا بھائی، خیال رکھنا ان چیزوں کا۔ جب دوسری شادی ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، پوچھا کیا حال ہے، گھر میں چٹنی روٹی بھی کہاں ہوتی تھی؟ کہا الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، ہم اس لائق نہیں جتنا اللہ ہمیں دے رہے ہیں، اللہ کا احسان ہے، کیسا مجھے گھر عطا فرمایا، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے۔ فرمایا اسماعیل آیا تو کہنا چوکھٹ کو سلامت رکھنا، میں ٹھینگا نہیں کر رہا ہوں، اللہ معاف فرمائے، میں تو اس طرح کر رہا ہوں، مگر ٹھینگا نہیں سمجھنا۔ ٹھینگا کیوں کریں بھائی؟ میں کام کر رہا تھا، قہوے کا وقت آیا تو ساتھی نے قہوہ پیش کیا، میں نے دیکھا اس نے ٹھینگا ایسے دکھا دیا، میں نے کہا چاچا اللہ کا رزق آ رہا ہے، نہیں پینا ہے تو منع کر، ٹھینگا کیا کو دکھاتا ہے؟ سمجھایا اس کو، یہ کہاں سے یہود و نصارہ کی چیزیں سیکھ لی یار۔ حافظ محمد طلحہ سنو آگے ہے، کشمش کھاتا نہیں ہے پھر شکایتیں کرتا ہے۔ آج کے بعد اگر سورہ فاتحہ جہاں جس کو بھی لکنت ہو نا، تو 7 دانے کشمش کے اس پر سورہ فاتحہ ایک بار پڑھ کر دن میں ایک دفعہ کھا لیں۔ اور مفتی نعیم صاحب نے ایک نسخہ بتایا، جس کو لکنت ہو، تو اب کینو کا زمانہ آ گیا ہے، تو کینو کا جو چھلکا ہے نا، اس میں شہد لگا کر زبان کا جو ہے وہ مساج کریں، انشاءاللہ اللہ صحت عطا فرما دیں گے جناب۔ تو یہ موبائل کا یہ دیکھو، ایک ہی بات میں نے بتائی ہے، ابھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی 9 بج جائیں گے، اگر تفصیل بتائی دو، جس کو ضرورت ہو اسمارٹ فون کے نقصانات لے لے، اردو، سندھی، پشتو، انگریزی میں، جس کو چاہیے لے لیں، اور جس کو چاہیے 20 لے لیں، کسی اور وقت آ کر تقسیم کرے، ثواب ہوگا۔ تو دیکھو شکر ادا کرنے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا میرے بابا آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ چوکھٹ مضبوط رکھو، یعنی تمہارے شکر گزاری زیادہ ہے۔ اصل میں حدیث پاک کی طرف قرآن پاک پہ دھیان نہیں ہے نا، حدیث پاک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دین میں اپنے اونچے والے کو دیکھو، ہاں، اور دنیا میں اپنے سے کم نعمت والے کو دیکھو۔ کل کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے دوست مفتی صاحب ہیں، ان کا بیٹا پیدا ہوا تھا، 2-3 دن پہلے اس کا انتقال ہو گیا، ٹھیک۔ پھر مغرب کے بعد ہمارے دوست ڈاکٹر ہیں، ان کے والد صاحب کا جنازہ ہوا، اور عشاء سے پہلے وہ جس دوست کا بتایا نا بیٹی پیدا ہوئی، اس کی خوشخبری ملی بغیر آپریشن کے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر نے ڈرا دیا تھا آپریشن ہوگا، میں نے کہا بھائی وہ جو کہے اتنا کام کرے، ان کا تجربہ ہے، آپ اور ہم اللہ سے مانگیں، بندہ کرے قولیاں تے سونا رب کرے سوالیاں۔ ماشاءاللہ نارمل ڈیلیوری ہوئی۔ ہم دعا کیسے مانگتے ہیں؟ یا اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، چلو بھائی چھٹی ختم۔ حضرت ابراہیم علیہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو بینائی چلی گئی تھی، والدہ نے اتنی دعائیں کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی خواب میں، کہ آپ کے آؤ فغام پر ہونے پر اللہ نے مہربانی فرمائی، امام بخاری کی آنکھیں آ گئیں۔ آج ان کے صدقہ جاریہ دیکھو، روزانہ جھگڑا ہے میاں بیوی کا ایسی بات پر، کیونکہ ناشکری ہے۔ یہ بھی چاہیے، یہ بھی، چاہے سود لو، چاہے حرام کھاؤ، چاہے ملاوٹ ڈالو، چاہے زکوٰۃ نہ دو، چاہے وراثت نہ دو، حرام مال پر، اور اگر بھائی یا بہن کا انتقال ہو گیا یتیم کا مال بھی کھا رہا ہے، لیکن اللہ اکبر اور بیان چالو ہے بھائی، اتنے لوگ بیان سن رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ کی ستاری ہے، لیکن عمل۔ بہرحال بھائی صاحب کو روز کھڑا کرتا ہوں، ایسے اشعار پڑھتا ہے وہ، کیا کروں میں بتا رہا تھا اس دوست کا واقعہ، میں نے کہا بھائی آپ کے بابا عالم ہیں، ان کو بتاؤ کہ یہ جائز تھوڑی ہے کہ آپ کی بیوی حمل سے، ان کو ابھی آپ نے ٹینشن میں رکھا ہوا ہے، شوگر بیچاری کی بڑھ گئی ہے، رو رہی ہے رات دن، اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ کہا میرا بھی اب دماغ خراب ہو گیا، میں نے کہا اپنے دماغ کو ٹھیک کرو آپ، اللہ کی عطا ہوتا ہے یہ معاملہ۔ اور بیٹیاں جو ہے نا، کبھی کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں، آپ بھی نے بھی دیکھا ہوگا، پلے پلائے بیٹا لے آتی ہیں، کیا مطلب؟ کا داماد ایسا پیارا ملتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہم سے گواہی دو، ان سے گواہی لو، ان سے گواہی لو، مفتی فرحان سے، حافظ شفقت سے گواہی لو، اور بھی دوست بیٹھے ہوئے ان سے گواہی لو، آپ بیٹھے ہوئے 3-3 4-4 گواہی لو کہ اولاد کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں روزانہ یہاں، کہ اللہ کرے مر جائے اولاد۔ شراب، ماں باپ کے پر ہاتھ اٹھانا، دھکے دینا، گالیاں دینا ماں باپ کو، ڈرگس وغیرہ کتنے آتے ہیں صبح سے شام تک۔ آپ تو رو رو کے اولاد بیٹا مانگ رہے تھے، مانگنا چاہیے بیٹا، منع نہیں ہے، یہ بھی بتا دوں آپ کو، چاہے پہلا بیٹا بیٹی ہے یا نہیں ہے، کہ اللہ اپنی رحمت سے بیٹا عطا فرما جو اللہ دے راضی رہ جائے۔ بیٹیاں ہیں بیٹا مانگو، خوب مانگو، منع نہیں، اللہ والا بیٹا عطا فرما، اے اللہ اے بیٹا عطا فرما، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اکڑ منع ہے۔ بہرحال مولانا صاحب نے کہا وہ ابھی ہاسپٹل جا رہا ہوں،
بیگم صاحبہ ہاسپٹل میں ہے، دعا کرو گے بیٹا ہو جائے. سب نے دعا کی بیٹا ہو جائے. اب غور سے سننا، بیٹھے ہوئے صاحب یہاں پر مست ہو رہے ہوں گے اپنے اس دن کی بات سے. جانے سے پہلے پتا چلا جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، 5 سے ڈائریکٹ 7 یا 4 سے ڈائریکٹ 6. اب میں تو سنتے ہی گھبرا گیا. میں نے کہا